لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مشیر قومی سلامتی۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور ٹائم۔ بھارت جو ہے وہ امرتسر میں بھی کہانی گڑھتا ہے، پروجیکٹائل گراتا ہے، اور پھر اب مقبوضہ جموں میں بھی موک ڈرل کو جو ہے وہ پاکستان کا حملہ بتاتا ہے۔ یہ سارا جو رویہ ہے یہ کس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کر رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا بتاتے ہیں؟ بھارت کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ لیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ ایک وار لائک سچویشن ہے، اس میں بہت سارا سچ اور بہت سارا جھوٹ ہے، تو وہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے، جھوٹ کو سچ کا کور پہنا کے تو وہ استعمال کریں گے۔ تو برائے مہربانی میں اپنی تمام بڑی غیور عوام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی ایسی خام خیالی نہیں ہے کہ ہم نے امرتسر کو اور لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری اخلاقیات کی حدود میں ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ماریں گے۔ اور پھر یہ بار بار جو حملہ اور وہ جو سٹوریز بنائی جا رہی ہیں، دیز آل آر فیک نیوز۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے ابھی تک کوئی اوفینسو کام نہیں کیا۔ ہاں، ابھی تک 6-7 کی رات، 7-8 کی رات جتنے بھی کام کیے ہیں سارے اپنے سیلف ڈیفنس میں کیے ہیں۔ آپ ایک اخلاقی طور پہ ایک بلند پایا قوم ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ اخلاقی طور پہ ہم ان سے کم ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ فیک نیوز ہے۔ دوسرا، میں ابھی امرتسر میں اصل میں وہاں کے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہم نے نہیں لڑنا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ چل رہی ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے سکھ جو بہن بھائی ہیں ان کو میں یہ کہوں گا، محبتاں سچیاں تے پکیاں تے گوڑیاں تو کسے بھلیکھے چ نہ آنا، کسے بھلیکھے چ نہ آنا۔ تمہیں پتا ہے ساڈا کہ اسی کہو جے لوگ تے تگڑے ہو کے رہو۔ تو میں اپنی سکھ برادری کو یہ پیغام دینا چاہوں گا۔ اچھا ناصر جنجوعہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان کی جانب سے عالمی سطح پر ثبوتوں کی بات کی گئی، بھارت کی جانب سے ایک سبکی سی تھی جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی پاکستان پر حملے کرنے کے بعد۔ اب پھر سے پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ڈرونز پھینکے جا رہے ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی دنیا، عالم بھی پوچھے گا اس وقت کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، جس طرح کے پہلگام واقعے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا؟ دیکھیے، پہلگام کے وقت ہم نے انویسٹیگیشن بالکل انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس کے ذریعے بھی ہم نے آفر کی، تو لیکن یہ وہی خمار ہے جو ان کو یہاں تک لے آیا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ، اور کوئی بھی ان سے اس طریقے سے، چونکہ ان کے حالات تعلقات اس طریقے سے جو گلوبل پاور پالیٹکس چل رہی ہے اس میں اتنے ابھی استوار ہو گئے ہوئے ہیں، اچھے ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ اس چیز کا بھی ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو لیکن فائنلی جو جھوٹ ہے وہ بہت دیر، ٹھیک ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے لیکن بہت دور تک نہیں جا سکتا، آخر میں سچ ہی پریویل کرے گا۔ تو آپ میرا جو ہمارا جو میڈیا ہے یہ جس طریقے سے سچائی پہ بیس کر کے آپ ہر چیز چلا رہے ہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں، اور دنیا ان سے ثبوت مانگتی ہے نہیں مانگتی ہے، آپ اپنی پوزیشن بالکل کلیئر رکھیں، مورلی کلیئر رہیں، اور آپ کو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے، اسپیشلی پنجاب میں، ہاں کشمیر میں ایل او سی پہ ہم بالکل جو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں
وہ ہم کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بہت اذیت اور تکلیف میں ہیں. الحمدللہ ہمارے جوان، ان کا مورال بہت بلند ہے، اور وہ اپنی اپنی پوزیشن سے آن دا آفینسو ہے. تو ادھر کا بھی آپ نے دیکھ لیا دونوں دنوں کا جو آؤٹ کم ہے. تو آپ اس چیز میں بالکل نہ آئیں کہ وہ کیا ہے. ہاں، حالانکہ نگیٹ ضرور کریں اور حقیقت بتانے کی کوشش کریں آپ. اچھا جنرل صاحب، ایک ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کی اور یہ بتایا کہ اس ساری صورتحال کے بعد دونوں جانب مشیر برائے قومی سلامتی لیول پہ رابطہ ہوا ہے. آپ کیونکہ اس اہم پوسٹ پر بھی رہے ہیں اور آپ نے سرو کیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ان معاملات کو نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے، ذرا ان کی رہنمائی اور آسانی کے لیے بتائیے گا کہ جب جنگ کے اثرات ہوں، حالات اتنے سخت ہوں، تو جب وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم یہ بتاتے ہیں کہ دونوں جانب مشیر برائے قومی سلامتی کا رابطہ ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اس کنورزیشن کو کس طرح سے آپ مجھ جیسے افراد کو عام الفاظ میں سمجھانا چاہیں گے؟ کیا رابطہ، کیسی بات چیت، کیا صورتحال؟ دیکھیے، عام الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی نا آپ کو ہر وقت رابطے میں رہنا چاہیے. وار سے پہلے، وار کے دوران بھی اور وار کے بعد بھی یہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، بیچ میں ہمارے کوئی سمندر حائل نہیں ہے، بالکل جڑے ہوئے ساتھ ہیں، تو کوئی بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہماری کنونشنل سٹرائک کو وہ غلط انداز میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ہم غلط انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے اپنے دشمن کے ساتھ، اس کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے. اب اگر جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے تو آپس میں بات چیت ہوئی ہے، تو میں فارمر این ایس اے کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں کشیدگی بہت زوروں پہ. اور میں اپنی عوام کو، پاک عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات چیت ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک زبردستی دوسرے سے کوئی چیز لے لیتا ہے. ہمارا این ایس اے اپنے قومی مفاد، قومی انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ان کا این ایس اے اپنے قومی مفاد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک رابطہ ہے جو کہ ہوا ہے، اور بعد میں اگر مناسب وقت آئے گا تو یہ رابطہ پھر اور بھی مزید کام آئے گا آگے بات یقینی طور پر. اور یہ بنیادی طور پر اٹ سپیکس والیوم کہ آپ جیسے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی طرف سے یا مجموعی طور پر ریاست پاکستان کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.